الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمت الباری بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ ایسے عاشق ہیں سرکار کے کہ اس کلام سے متعلق مشہور ہے کہ 3 مصرے انہوں نے عرض کیے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ چوتھا مصرع کہہ نہیں پائے تھے، اسی تفکر میں نیند آ گئی۔ بارگاہ مصطفیٰ سے کرم فرمایا گیا اور سرکار نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور فرمایا سعدی کہہ دو صلو علیہ وآلہ۔ اور حافظ شیرازی علیہ الرحمت الباری فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسربا عرش ہوتا ہے فریرا تیرا۔ درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام خوبیاں تمام تعریفیں اس خالق کائنات اللہ رب العزت کو سزاوار ہیں جس نے ایک مشت خاک سے انسان کی تخلیق فرمائی اور لقد کرمنا بنی آدم کے تاج سے ہمیں مشرف فرمایا۔ ہزار ہزار درود اس احمد و محمود محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں آداب زندگی تعلیم فرمائے۔ اللہ رب العزت کیسا کریم ہے
کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمارے قلوب کو محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے چن لیا۔ اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات و احسانات فرمائے۔ اس قدر انعامات ہیں اس کے کہ اگر ہمارے جسم کا رواں رواں زبان بن جائے اور اس کی شکر گزاری میں رطب اللسان رہے تو اس کی نعمتوں کا شکر پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ادائے شکر کی توفیق عطا فرمائے اور اتباع سنت کی سعادت نصیب فرمائے۔ خطبے کے بعد جس آیت بینہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت سے پاک سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا لا تسألوا عن اصحاب الجحیم۔ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا تاج رسالت عطا کر کے حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا خوشخبری سناتا اور ڈر سناتا۔ لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اے محبوب آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہ ہوگا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے چند امور کو ذکر فرمایا۔ ایک تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص سے ہماری طرف رسول بنا کر بھیجنے کا ذکر اور دین حق کے ساتھ بھیجنے کا ذکر، اور اللہ تعالی عز و جل نے اپنے محبوب کے دو وصف اس میں ذکر فرمائے۔ وصف رسالت تو خاص وصف ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا اور حق کے ساتھ بھیجا۔ دوسرے دو وصف یہ ذکر فرمائے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔ خوشخبری تو مومنین کو عطا فرمانے والے اور خوف جہنم، خشیت جہنم کفار و منافقین کو سنانے والے۔ لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اس خطاب پر قربان جائیے۔ محبوب کے ساتھ رب تعالیٰ عز و جل کی یہ محبت خاص، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ جب دستے کرم اٹھاتے لوگوں کے لیے دعا فرماتے اور جو لوگ ایمان لاتے انہیں بشارتیں سناتے، اور جو سرکار سے دور رہتے میرے آقا کا قلب پاک ان کے لیے رنجیدہ ہوتا کہ کاش یہ ایمان لے آئیں، اگر ایمان نہ لائے تو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کی اس بے قراری کو دیکھا تو تسکین کے لیے، طمانینت کے لیے ارشاد فرمایا، لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اے محبوب آپ تو تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں، کافی و وافی انداز میں آپ تبلیغ کا حق ادا فرما رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہ ہوگا، آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں سوال نہ ہوگا۔ شریعت طاہرہ میں حکم ہے، آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رعایا کا حاکم بنایا ہے اور تم سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ حکم ہے شریعت طاہرہ کا، باپ سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر سے بیوی کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہاں ٹھہر کر ذرا غور کیجئے، ہم اپنے حال پر بھی نظر کر لیں۔ آج کل بے پردگی کا یہ حال ہے کہ جسے دیکھو بے پردگی عام ہے، اور پردے والوں کو دقیانوس کہا جاتا ہے، طرح طرح کے اعتراضات ان پر کیے جاتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے
من لا یغار عن محرمہ او امراتہ فہو دیوس، جو شخص اپنی محارم عورتوں پر غیرت نہیں کرتا تو ایسا شخص دیوس ہے۔ دیوس کون ہے؟ جس کی نہ نماز قبول کی جائے، نہ فرض قبول کیا جائے، نہ واجب قبول کیا جائے، نہ روزہ قبول کیا جائے، نہ زکوٰۃ قبول کی جائے، نہ دعا قبول کی جائے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے مالداروں پر، زکوٰۃ فرض ہے مالداروں پر، اسی طرح تمام مسلمان عورتوں پر، چاہے وہ ماں ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے پھوپھی ہو، چاہے خالہ ہو، ان سب کو محارم کو چاہیے ان کے بیٹے، ان کے شوہر، ان کے والد، ان کے بھائی، ان کے مرد، وہ عزیز و اقارب جو محرم حقیقی ہیں، وہ انہیں حکم کریں کہ تم پردے کا اہتمام رکھو، غیر مردوں کے سامنے نہ آیا جایا کرو۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور میرے گھر میں بے برکتی بہت ہے، پوری محنت کرتا ہوں، کافی کچھ مال جمع کرتا ہوں، کماتا ہوں، لیکن برکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس نے کہا میرے گھر میں مرض بہت رہتا ہے، بیماری نہیں جاتی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے تفکر فرمایا، پھر ارشاد فرمایا تمہارے دروازے پر پردہ پڑا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا جاؤ اپنے دروازے پر پردہ ڈالو۔ کچھ دن کے بعد وہ پھر حاضر ہوا، کہا حضور میں نے پردہ تو ڈال دیا ہے، بڑی برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے، بڑی اللہ کی رحمت ہوئی ہے، بیماری میں بھی فرق آیا ہے، کافی سکون ملا ہے، بے قراریوں کو بھی تسکین حاصل ہوئی ہے، بے چینیوں میں بھی فرق ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے تو اس کے پابند رہو۔ عرض کرنے لگا حضور پردہ تو میں نے ڈال دیا، مگر یہ تو فرمائیں اس پردے میں کیا راز ہے کہ اس سے پہلے میں جو کچھ کماتا تھا اس میں برکت نہ تھی اور دلی سکون نہ تھا، اطمینان نہ تھا، اب بڑی راحت ہے۔ فرمایا جب تمہارے مکان پر پردہ نہ تھا تو فساق و فجار تمہارے مکان کے سامنے سے گزرتے تھے، ان کی نگاہ اندر پڑتی تھی، اس نگاہ کی وجہ سے اللہ نے برکت اٹھا لی۔ جب نگاہ پڑھنے کا حال یہ ہے، نظر اندر پڑھنے کا حال یہ ہے، تو پھر خود عورتوں کا بے پردہ ہو جانا یہ کس قدر سخت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو احکام شرعی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل نئے نئے فیشن ایجاد ہو رہے ہیں، علماء اگر اس پر بیان کریں تو لوگ کہتے ہیں مولانا کو اس بارے میں کہنے کی کیا ضرورت تھی، اگر علماء نہ کہیں گے تو کون کہے گا؟ علماء وارث ہیں انبیاء کرام کے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہدایت کا یہی سلسلہ باقی رکھا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، لیکن یہ سلسلہ رشد و ہدایت دو جماعتوں کو تفویض ہوا۔ ایک تو وہ جماعت ہے جو علماء ربانین کی جماعت ہے، اور دوسری وہ جماعت ہے جو اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ ان دونوں کا ذمہ ہے کہ یہ احکام شرعی کو بیان کرتے رہیں۔ کیا کیجئے، اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ اب تو پیر بنانا بھی فیشن ہو گیا ہے، اسے پیر بنایا جاتا ہے جو ان کے ساتھ فوٹو کھنچوا سکے، ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر گناہ میں شریک ہو سکے، باجے بجانے میں اور باجے کی باراتوں میں شریک ہو سکے، ڈھول تاشے کی محفلوں میں بیٹھ سکے اور فخر کیا جاتا ہے یہ ہمارے پیر صاحب ہیں۔ یاد رکھو کہ پیر دین کا رہبر ہے، رہنما ہے، اگر وہ ہدایت کی باتیں نہیں بتاتا تو وہ ہادی نہیں، شیطان کا مسخرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے کام دین کی احتیاط کے ساتھ ہی انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے فضل سے توفیق خیر عطا فرمائے۔ اچھا مرشد اسے ملتا ہے جس سے اس کا رب راضی ہو کر اس پر یہ انعام فرمائے، من یہدہ اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہ دکھائے اسے ہدایت پر رکھتا ہے، ومن یضللہ فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور قرآن فرماتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اسے کوئی ولی و مرشد بھی نہیں ملتا۔
اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ پردے کے تعلق سے میں عرض کر رہا تھا، لباس باریک جس میں جسم جھلکے۔ ایک مسئلہ سمجھ لو، اگر کسی عورت نے ایسا دوپٹہ پہنا کہ جس کی وجہ سے ہماری ماں یا بہن کے سر کے بالوں کی رنگت دیکھ رہی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ سر کا ڈھانپنا نماز میں عورتوں کے لیے لازم ہے۔ اسی طرح ہماری ماں بہنوں نے فیشن میں اپنی آستینیں چھوٹی کرنا شروع کی، پہلے یہاں تک، پھر یہاں تک، پھر اب یہاں تک۔ عورت کے لیے پردے کا حکم ہے، از سر تا بپا عورت عورت ہے، پردے کی چیز۔ عورت کے معنی ہے پردے والی شے۔ اب اس کا پردہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے دوپٹہ اوڑھے، یہ گھر میں رہنے کا پردہ ہے۔ گلا اس کا کھلا نہ ہو، اگر مرد کی ہنسلی کی ہڈی نظر آئے، بٹن کھلا رہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسی نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہے۔ تو پورا جسم دوپٹے سے ایسے ڈھک جائے کہ گلے کا کوئی حصہ نظر نہ آئے، کان سر کے تابع ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں الاذن من الراس، جو حکم سر کا ہے عورت کے کان کا بھی وہی حکم ہے۔ تو دوپٹہ ایسے اوڑھے کہ کان بھی دوپٹے میں ڈھک لے۔ گھر میں اتنا چہرہ کھول سکتی ہے جہاں سے یہ اس کے سر کے بال اگے ہیں اور یہ گول ٹکلی ہے چہرے کی۔ بھائی کے سامنے، والد کے سامنے، چچا کے سامنے، تایا کے سامنے، خسر کے سامنے، جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، ان سے چہرے کا پردہ نہیں، لیکن جسم کا پردے کا اہتمام کرے۔ آستین گٹے سے لے کر یہاں سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے کہ گٹے سے نیچے کا ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہے۔ اسی طرح پاؤں کے گٹوں تک شلوار ہو کہ پاؤں کا یہ حصہ کھلا رکھ سکتی ہے۔ اب اگر کسی عورت نے ایسے کپڑے پہنے جس کی آدھی پیٹھ کھل رہی ہے، گلے کے نام پر اوپر کا کافی حصہ کھلا چھوڑ دیا کمر کی جانب کا، یا آگے سے اتنا حصہ کھلا چھوڑ دیا کہ وہ بے پردگی کا باعث بنا، تو ایسی عورتوں پر اللہ کے رسول، فرشتوں اور تمام جہان کے صالحین کی لعنت ہوتی۔ عورتیں گھر میں رہیں تب بھی سر پر دوپٹہ رکھیں۔ جو عورتیں سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی، یاد رکھیں کہ ان کے گھر میں برکت نہ ہوگی، آئے دن طرح طرح کی تکلیفیں اور پریشانیاں آتی رہیں گی۔ آج کے مردوں کا حال یہ ہے، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ آدمی اس بات پر تو ناراض ہوتا ہے، نمک تیز کیوں ہو گیا، مرچ تیز کیوں ہو گئی، کھانا ٹائم پر کیوں نہیں بنا، لیکن اس پر ناراض نہیں ہوتا کہ تم نے نماز کیوں ادا نہیں کی۔ اگر کوئی عورت نماز نہیں پڑھتی، شوہر کی تنبیہ کرنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتی، تو شریعت طاہرہ کا حکم ہے کہ ایسی عورت اس کے نکاح میں قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اس سے آزاد کر دے، اسے طلاق دے دے۔ طلاقیں ہوتی ہیں تو دنیاوی امور پر، دین سے غفلت کا حال یہ ہے کہ عورتوں کو ضروری مسائل کا علم نہیں۔ علماء مرد اسٹیج سے یا ممبر سے وہ مسائل نہیں بتا سکتے۔ ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ علماء کرام نے جو پاکی ناک پاکی، حیض و نفاس کے احکام میں کتابیں تصنیف فرمائیں، جیسے بہار شریعت کا حصہ سوم، تیسرا حصہ، اسے خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پڑھنے کے لیے دیں۔ فیشن کی متوالی ہو گئیں، ایسی دیوانی ہو گئی کہ کاندھے سے آستین غائب، اور اگر لگائی تو ایسی جالی دار آستین کہ حیادار غیرت مند غیور مسلمان سڑک پہ چلنے میں حیا کرے، غیرت کرے۔
جس کپڑے سے جسم نظر آتا ہے ایسا کپڑا پہننا ہی حرام ہے۔ مجھے تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا ایک فتویٰ اس وقت یاد آیا۔ کسی نے سوال کیا کہ حضور ہمارے یہاں ایک پیر صاحب آتے ہیں، وہ نیلا تہبند اور کالا کرتا پہنتے ہیں، کالے کرتے کے نیچے نہ بنیان پہنتے ہیں اور نہ کوئی اور کپڑا، اور ان کا کرتا اتنا باریک ہوتا ہے کہ پیچھے سے کمر جھلکتی ہے اور سامنے سے سینہ اور پورا بازو وغیرہ سب نظر آتے ہیں۔ تو ایسے پیر صاحب جو ہیں اگر وہ نماز پڑھائیں تو ان کی اقتداء میں لوگ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اور ایسا کپڑا پہننے کا کیا حکم ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ہنسلی کی ہڈی بھی نظر نہ آئے، ایسا کرتا پہننا حرام، اور ایسے شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، اور پڑھی ہوئی نماز واجب الاعادہ اور امام بنانا گناہ۔ جب مردوں کے لیے یہ حکم ہے تو میرے عزیز سوچو ہماری ماں بہنوں کے لیے حکم کیا ہوگا؟ آج ہم طرح طرح کے مصائب کی شکایت کرتے ہیں، آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ مت، غمزدہ مت ہو، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن ایمان کی وجہ سے غیور ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے، اسے حیا آتی ہے۔ گھر کے احوال سے مردوں کا بے خبر ہونا یہ ایسا ہے جیسے کسی حاکم کا اپنی رعایا سے بے خبر ہونا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حاکم بنایا گیا ہے اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ کا رب عز و جل عورتوں کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، نہ عورتوں کو ایسا تنگ کرو کہ وہ تم سے بیزار ہو جائیں، نہ انہیں ان امور سے روکو جن کی شریعت طاہرہ نے اجازت دی ہے، لیکن ان امور میں انہیں نرمی سے سمجھاؤ جن امور میں اللہ اور رسول نے انہیں پابند کیا ہے۔ خوب یاد رکھیے عورت تو کافی بڑی چیز ہے جو شوہر سے اس کے بارے میں سوالات ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب نے تو ہمیں یہ بتایا لا يسأل اللہ الرجل عن كحل عینیہ، ان قریب تم سے قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھ کے سرمے کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ سرما لگانا سنت ہے، رات کو سوتے وقت سرما لگائیے، دن بھر کا میل کچیل آنکھ کا صاف ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرما لگایا کرتے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الاکحال کحل الاسمد یجلل البصر وینبت الشعر، سب سے بہترین سرما اسمد کا سرما ہے، یہ آنکھوں کو روشن کرتا اور پلکوں کو اگاتا ہے۔ یہ کوہ طور کے اس مقام کا سرما ہے جس مقام پر رب تعالیٰ نے تجلی فرمائی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس جلوے کو دیکھا طور جل کر سرما ہو گیا۔ تجلی گاہ کا جو خاص مرکز تھا اس کا رنگ لال ہے اور اطراف کا سرما سیاہ۔ تو یہ سب سے اعلیٰ سرما ہے، لیکن سرما لگانے میں اگر نیت یہ ہے کہ باہر جا رہے ہیں اس وقت سرما لگا لیں، آنکھیں اچھی دیکھیں گی، خوبصورت نظر آئیں گے، تو یہ نیت فاسد ہے۔ سرما لگانے میں نیت یہ ہونی چاہیے آقا پیارے کی سنت ہے، آنکھوں کے لیے مفید ہے، رات کو مرد سرما لگائیں، یہ نہیں کہ ڈیکوریشن کر کے گھر سے نکلیں۔ میری اس بات کے سنانے کا مقصود اصلی یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی جن کی بیویاں، جن کی بیٹیاں، جن کی بہنیں جب تقریب میں جاتی ہیں تو ایسی سج بن کر جاتی ہیں کہ الامان الحفیظ، شیطان بھی شرما جائے۔
لیکن گھر میں ایسی رہتی ہیں کہ کوئی آنے والا دیکھے تو سمجھے یہ شاید گھر کی صفائی کرنے والی نوکرانی ہے۔ پاکیزگی اللہ کو محبوب ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ گھروں میں صاف ستھری رہو، پاکیزہ لباس پہنو، پردے کا اہتمام کرو۔ عورت کی زینت حیا ہے، عورت کی زینت پردہ ہے، اور یہ ذمہ داری مردوں پر بھی ہے۔ ہماری عقلوں پر پردہ پڑ گیا تو عورتوں کا پردہ اٹھ گیا۔ بازار جانا خاص ان لوگوں کے لیے دشوار ترین ہو گیا جو عورتوں کے قرب سے بچنا چاہتے ہیں۔ راستے تنگ و تاریک کر دیے۔ یہ کہاں سے اس قدر عورت بازار میں آتی ہے کہ گلی کوچے کالے برقعے سے پٹے ہوئے ہیں، اور جسم تر تو برقع ہے لیکن چہرے پر نقاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل توفیق عطا فرمائے۔ برقع اس تفریح کے لیے نہ تھا، عورتوں کی خرید و فروخت کے لیے نہ تھا، ضرورت شرعی سے اگر ہماری ماں بہنیں مجبوراً گھر سے باہر نکلیں تو وہ سر سے پاؤں تک ایک ڈھیلا برقع پہن لیں جس میں ان کے اعضاء و جوارح کا اندازہ نہ ہو۔ ایسا برقع کہاں برقع ہے جس میں بازو الگ معلوم ہو رہے ہیں، کولے الگ محسوس ہو رہے ہیں، اور اسے اتنا سجا دیا گیا ہے کہ نہ دیکھتا ہو تو دیکھنے والے کو دعوت نظارہ دیتا ہے۔ الامان الحفیظ، میرے عزیز جاگو، جاگنے کا وقت ہے، بیدار ہو جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارتوں کے مصداق بنو، اتباع سنت کرو۔ جو لوگ اس وقت سنتوں کو اپنائیں گے کہ جس وقت فساد کا وقت ہے تو بڑی آسانی سے شہادت کا ثواب پائیں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، قال النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ یہ حضور کا خاصہ ہے جن سے رب تعالی عز و جل ان کی اطاعت، ان کی تبلیغ، ان کے بلاغ سے خوش ہو کر فرماتا ہے، لا تسلوا عن اصحاب الجحیم۔ اے محبوب پاک، آپ کا قلب پاک بے قرار ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ جہنم کی طرف جاتے ہیں، آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے۔ آپ کی شان عظمت کا حال یہ ہے کہ قیامت میں آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا۔ یہ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ ماتحتوں کو احکام شرعی پر عمل کرائیں۔ دنیاوی امور پہ غصہ آیا تو گھر میں کھانا چھوڑ دیا، ہوٹل پہ کھانا کھایا، لیکن بیوی نے نمازیں نہ پڑھی پورے ہفتے تو یہ نہیں پوچھا کہ نماز کے لیے کیوں چھوڑ دیا نماز پڑھنا، نماز کس لیے ادا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتیں کمزور شیشیاں ہیں، ان کے دل نازک ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، یہ تو تھوڑی سی تنبیہ سے تمہاری بات مان سکتی ہیں، لیکن اب اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا پردہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے عورتوں پر اسی طرح پردہ فرض ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ مرد شرما جاتے ہیں اور عورتیں بے حیائی سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں بہنیں میری آواز سن کر مجھ سے ناراض و برہم نہ ہوں، بلکہ میں شریعت کا پیغام پہنچا رہا ہوں، دونوں عالم کے تاجدار کا حکم سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں اتباع شرع کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کرم دیکھو، سرکار میدان بدر میں ہیں، اللہ کے حبیب نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، سرکار نے تبسم فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز میں ہیں، دوران نماز سرکار کے تبسم کو دیکھتے ہیں۔ جب میرے آقا نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، قالوا رأينا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتبسم، اے اللہ کے حبیب ہم نے دیکھا۔ کسی ایک صحابی کی بات نہیں،
ورنہ ہوتا قلت یا رسول اللہ رأیت، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے دیکھا، بلکہ کیا ہے قالو، صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ نے عرض کیا جو 3 سے زائد ہیں، رائنا، اللہ کے حبیب ہم نے دیکھا کہ آپ نے تبسم فرمایا۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات کہتا چلوں، بڑا سر کھاتے ہیں میرے احباب، اللہ تعالیٰ انہیں دین میں استقامت دے۔ روزانہ عجیب عجیب باتیں میرے سامنے آتی ہیں، اگر جو سوالات لوگ مجھ سے فون پر کرتے ہیں کبھی میں اسی کا ذکر کروں تو ایک تقریر ہو جائے، لیکن ذرا سوچئے، نیٹ چل رہا ہے، جس کا جس سے دل چاہا وہ اس سے گتھا پڑا ہے۔ یہ سوال اور یہ مقام غور کے لیے کیوں میں نے عرض کیا؟ جب تم یہ دیکھو گے کہ اس پر کیا بیان ہو رہا ہے تو اس سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ کون بیان کر رہا ہے۔ شیعہ ہے، رافضی ہے، چکڑالوی ہے، اہل حدیث ہے، غیر مقلد ہے، کون ہے؟ اس لیے کہ میرے آقا نے آپ کو ایک جماعت حقہ کا پتہ بتا دیا، جنتی جماعت کی پہچان کرا دی، پہلے اس کو دیکھو، مسمى اپنی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ستفترق امتی 73 ملة كلهم في النار الا واحدہ۔ قیل من ہی یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی۔ اور ایک حدیث طیبہ میں فرمایا ہی الجماعہ، یعنی اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت میں عقائد کے لحاظ سے 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک جماعت پاک کے علاوہ باقی سب جہنمی ہوں گے۔ قیل من ہی یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی جماعت، نجات والی جماعت کون سی ہے؟ فرمایا مانا علیہ وصحابی، وہ جماعت ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ اب جب یہ معلوم ہو گیا تو اہل گہلوں کی، غیروں کی سنتے کیوں ہو؟ پھر علماء کو پریشان کرتے ہو۔ علماء کرام کا کام بتانا ہے اور ہم بتاتے بھی ہیں، لیکن اس حدیث طیبہ کو جسے میں نے عبارت چھوڑ کر مختصراً ذکر کیا، میدان بدر ہے، پیارے آقا اپنے ریش مبارک کے قریب جنگ کے بعد نماز پڑھا رہے، عصر کی نماز ہے، دوسری رکعت ہے، میرے آقا حالت قیام میں ہیں، صحابہ نے دیکھا کہ سرکار نے تبسم فرمایا، مسکرائے، نماز میں مسکرائے آقا۔ صحابہ نے سلام پھیرنے کے بعد سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے تبسم فرمایا، اے اللہ کے حبیب آپ نے تبسم کیوں فرمایا؟ یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے، نمازی کے لیے آداب نماز کیا ہے؟ حالت قیام میں سجدے کی جگہ نظر، کہاں؟ سجدے کی جگہ نظر، رکوع میں اپنے پاؤں پر نظر، جی، اور جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو گود میں نظر۔ یہ تو کہیں ہے ہی نہیں نماز میں کہ آپ امام صاحب کی ساری باتیں دیکھنا، اور تبسم تو چہرے سے ہے، تبسم چہرے سے ہے۔ یہاں توجہ چاہوں گا، یہ وہابی کہتے ہیں حضور کا نماز میں خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، اور صحابہ اکرام حضور کو دیکھ رہے ہیں، کس طرح کے تبسم بھی دیکھ لیا۔ اور یہ وہ امام ہے جو فرماتے ہیں میں تمہارے رکوع اور خضوع کو دیکھتا ہوں، انی علی ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں تمہیں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ ایسے امام کی اقتدا میں ہے، لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ تم نماز پڑھ رہے ہو کہ میری مسکراہٹ دیکھ رہے ہو۔ معلوم ہوا کہ صحابی کا اعتقاد یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں ان کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں۔ ٹوٹے گی کیسے؟
نبی کا مقام یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول پکارے تو ان کی پکار پر حاضر ہو جاؤ۔ صحابی نماز میں ہے، میرے آقا نے پکار لیا، حاضری میں کچھ دیر ہوئی، فرمایا دیر کیوں ہوئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں تھا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز میں تھے تو کوئی بات نہیں، فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ جب اللہ کا رسول اور اللہ کی پکار سنو تو حاضر ہو جاؤ؟ اللہ کی پکار کون سن سکتا ہے؟ ارے رسول اللہ کا پکارنا اللہ کا پکارنا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ رسول پکار رہے ہیں، رب پکار رہا ہے، ان کی اداؤں میں رب کے جلوے ہیں۔ تو میرے آقا صحابہ سے یہ نہیں فرماتے اب بتاؤ یہ وہابی کہتا ہے نماز میں خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ حدیث پوری سن لو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جنگ ہو گئی، میں نماز پڑھ رہا تھا، جبرائیل میکائیل کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے میرے قریب سے گزرے تو انہوں نے فتح بدر کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح و نصرت عطا فرمائی، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، یقیناً ہم نے تمہیں بدر میں مدد کی اور تم ذلت کے قریب تھے۔ کیسے؟ 5000 فرشتے آسمان سے اتار دیے پرے کے پرے بنا کر، بخمسۃ آلاف من المسومین۔ اب جنگ میں فتح ہو گئی، حضور حالت نماز میں ہے، جبرائیل و میکائیل کی پرواز ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو دیکھا، تبسم کیا، مسکرائے اور عرض کیا کہ اب اجازت ہے؟ میرے آقا نے تبسم فرمایا کہ اب اجازت ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں بے شمار نعمتیں ہمیں نصیب ہوئیں اور ہم سرکار کی فرما برداری سے اعراض کریں؟ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔